آج میں مسجد میں امام صاحب کے پاس فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا تھا کہ اچانک ایک شخص سائل کی طرح امام صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ امام صاحب سے باتوں باتوں میں انہوں نے کچھ کہا کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ مولوی صاحب چونک گئے اور کہا، بیٹا بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس شخص نے سوال کیا کہ میں نے علماء اکرام سے سنا ہے کہ دین کے کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے انسان کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ ایسا ہی پیش کرتا ہوں، آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ مولوی صاحب نے کہا، بیٹا میں کیوں غصہ کروں گا، آپ مجھے اپنا سوال بتا دیجئے، جہاں تک ہو سکے میں آپ کی مدد کر دوں گا۔ اس لڑکے نے اطمینان بھری سانس سے کہا، مسئلہ کچھ یوں ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، بال بچے دار ہوں، مگر میری اہلیہ چند سال پہلے فوت ہو چکی ہے۔ میں عقد ثانی کرنا چاہتا ہوں، مگر میری اس جائز خواہش میں کچھ معاشرتی مسائل حائل ہیں۔ امام صاحب نے بتایا کہ وہ معاشرتی مسائل کون سے ہیں، آپ ذرا بتانا چاہیں گے؟ سائل نے جواب دیا، ہماری برادری میں دوسری شادی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اسی لیے ہمارے خاندان میں بہت ساری جوان لڑکیاں اور عورتیں جو بیوہ ہو چکی ہیں اور مرد جو رنڈوے ہو چکے ہیں وہ دوسری شادی کرنے کو ترجیح نہیں دیتی اور اپنی بقایا زندگی اسی طرح گزار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بچے بھی یہ بات برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ کوئی دوسری عورت ان کی ماں کی جگہ لے لے۔ اس صورتحال میں کشمکش میں مبتلا ہوں اور میں نے اپنی فطری خواہشات کو دبا رکھا ہے، لیکن آخر کب تک؟ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھ سے کہیں کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ سائل نے میری موجودگی میں امام صاحب سے یہ بات پوچھی کہ کیا میں اپنی اس فطری خواہش کو مصنوعی طریقے سے پورا کر سکتا ہوں؟ کیا یہ عمل کرنے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو کیا یہ گناہ کبیرہ ہوگا یا صغیرہ؟ اور اگر یہ کسی بھی طرح کا گناہ ہے تو پھر کس طرح کا گناہ ہے، جبکہ اس میں کسی کی عزت کو پامال تو نہیں کیا جاتا؟ امام صاحب نے سائل کو بہترین تر جواب دیا۔ امام صاحب کہنے لگے کہ اگر زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو نکاح کرنا فرض ہے، لہٰذا آپ فوراً نکاح کر لیں۔ لوگوں کو نہ دیکھیں کہ اگر آپ سے یہ گناہ ہو گیا تو اس کا جواب بھی آپ کو ہی دینا پڑے گا، نہ کہ ان لوگوں سے یا آپ کے خاندان والوں سے، اور اس کی سزا بھی آپ کو ہی بھگتنا ہوگی، نہ کہ آپ کے بچوں اور معاشرے کے افراد کو۔ جہاں تک سوال ہے خود لذتی یعنی مشت زنی کا، تو یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ تاہم اگر کسی کو زنا کا اندیشہ ہو، بعض علماء کے ہاں اس کی بقدر ضرورت گنجائش ہے، مگر اس کو مستقل ذریعہ تسکین نہ بنایا جائے، کیونکہ حدیث میں موجود ہے کہ جو لوگ مشت زنی کرتے ہیں کل قیامت کے دن ان کے ہاتھ حاملہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور انجانے میں یا جان بوجھ کر جو گناہ اور غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔